الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دی ذات پاک دے واسطے جو خالق کائنات ہے اور مالک کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن دے بعد معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، نعت خوانان اعظام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر کہیں تمہید دے میں گفتگو دا آغاز کرینا۔ میں جب لتھاں گڈی تو تے میرے کن دے وچ آواز آئی ہے کہ کہیں ولی دی کرامت دا ذکر تھیندا پیا ہے۔ موضوع جڑا بھی ہے لیکن میرا ذہن بن گیا کہ ولایت ملدی کیویں ہے۔ جنہ لوگاں نے کرامتاں نکھائیاں، جنہ لوگاں تو کرامتاں دا صدور تھی ہے، انہاں کو مقام کتھوں ملے اور اس مقام کو حاصل کرن دا شارٹ کٹ رستہ کیڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا ہے کہ مالک میری زبان تے کلمت الحق جاری فرماوے اور مرحوم و مغفور دے اللہ تعالیٰ بخشش فرماوے، جنت الفردوس دے وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرماوے، لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے۔ آیت دا مختصر ترجمہ اور تفسیر دے بعد گفتگو میں جاری رکھساں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ توری توجہ ہو سی تقریر سونی تھی سی۔ فرمایا محبوب تساں خلق عظیم دے اتے فائز ہی وے۔ عربی دے لوگ عرب دے رحمن والے کیونکہ علا دا لفظ جڑا ہے وہ بلندی اور فوقیت دے واسطے استعمال کریں گے۔ تاں عرب دا ایک معقولہ ہے فلان راکب علی الفرس، کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے تے سوار ہوئے ہا تو عربی بولن والا آدھا ہے کہ فلان بندہ گھوڑے تے سوار ہے پیا۔ تاں اس آیات دا معنی تے مفہوم اے نکلدا پہ لفظ علا دی جڑی مختصر تفسیر ہے اے ہے کہ اللہ دے محبوب خلق عظیم دیاں عظمتاں اور سواری دے اتے سوار ہیں پہ، اور اللہ دے محبوب جس کم کو کریندے گئے وہ اچھا بنتا گیا ہے، عظیم بنتا گیا ہے، جے کو آپ چھڑیں دے گئے وہ خصیص بنتا گیا ہے۔ میں اور آپ سمجھ لو کیا مسئلہ ہے؟ میں اور آپ اچھے ہومن دے خاطر نیکی دے تابع ہیں۔ اگر تساں نیک کام کرے سو اچھے سدے ویسو، نماز پڑھ سو لوگ تو کو نمازی سدے سن، حج کر کے اکسو لوگ حاجی صاحب سدے سن، روزے رکھ سو، صدقات کرے سو، عبادات اور ریاضت کرے سو، لوگ تو اکو اچھا سمجھ سن، اون دے نال معروف کرے سن۔ اساں اچھے عمر دی خاطر نیکی دے تابع ہیں، لیکن کملی والا نیکی دے تابع نہیں بلکہ نیکی عمر دی خاطر محبوب دی چوکھٹ دی تابع۔ جس چیز کو حضور نے کر چھوڑے وہ اچھا تھی گیا ہے، وہ عمل سونا بن گیا ہے۔ جس تو رخ مبارک پھیر گی دینے وہ عمل خصیص تھی گیا ہے۔ اگر ان تو کو سمجھ نہ آئی ہوئے تو ان سمجھ گنو کہ حضور علیہ السلام مسجد اقصی علیہ پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دے ہیں۔
تمام امت دے لوگ تمام مسلمان مسجد اقصی والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اگر انہاں دیواراں دے وچ جتنے بھی مقام اور مرتبے والا شخص مسجد اقصی کو چھوڑ کے اللہ دے گھر کعبہ بیت اللہ والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے ہا ان دی نماز نہ تھی ویہا. ٹھیک ہے نا. جب حضور کا چہرہ مسجد حرام کر پھر گیا ہے, آج اگر جتنا بھی عزت والا عظمت والا شخص ہوئے کہ نہیں میں تو مسجد اقصی والے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ سا, فرمایا تیری نماز نہ تھی سی. کیوں نہ تھی سی؟ فرمایا میرے محبوب دی اتباع کرے تے لازم ہے. حضور دی اتباع کرے سو تو تہاڈا عمل قبول ہے پیا. اگر حضور دی اتباع نہ کرے سو تہاڈا عمل تہاڈے منہ تے مار دیتا. ویسی رمضان المبارک دے وچ ڈیہ کو کھاونا بغیر شرعی عذر دے گناہ ہے پیا, اور عید علی دیوار نہ کھاونا بھی حضور دے افعال دے حضور دے کردار دے خلاف ہے. نہ کھاونا بھی منع ہے پیا. تو میاں اگر تو آکھے کہ میں روزہ جڑا عشاء دی نماز پڑھ کے کھلے سا رمضان المبارک دا تیرا روزہ قبول نہ تھی سی. اگر تو آکھے میں جمعہ دی نماز ہفتے علی دیوار پڑھ گنسا ہفتے جمعہ دے تو فرض پڑھ گنسا تیرے قبول نہ تھی سن. وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو محبوب کریں دا ویندہ تو سموے کرنا ہے. محبوب دے رستے کو چھوڑ کے میری چوکھٹ دیا سو میں تیرا عمل قبول نہ کرے سا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوبینہ کو فرما دے وہ اگر تسو چاہ دے وے کہ میں رب تورے نال محبت کراں ول میرے محبوب دی اتباع کرو. جنہ لوگاں نے حضور دی اتباع کیتی ہے انہاں لوگاں نے اے مقام پاتن. ولایت دا مقام انہاں لوگاں کو ملے ہے. طریقت نیز بجوز خدمت خلق. علماء نے لکھا ہے کہ طریقت نہ ہی خدمت خلق دا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ حضور دا افعال حضور دا کردار اور حضور دا سیرت مبارک کو اپناون دی ضرورت ہے بھائی. اسا لوگ حضور دی سیرت کو جب تک نہ اپنے سوں اسا ناکام راسوں اسا کامیاب نہیں سے تھی سکدے نہ اس جہان دے وچ نہ اگلے جہان دے وچ. حضور دے مبارک زندگی دے دوترے واقعات میں سامنے رکھ دا اور تو کو سمجھ آسی کہ حضور دی سیرت کیویں ہے اور سارا لوگاں دے نال برتاؤ کیویں ہے. میں اور آپ حضور دی سیرت کو سن کے یا پڑھ کے اپنے ہوتے غور تا کر سکتے ہیں نا کہ میرے اور تورے شب و روز کیویں گزرتے پے. مکہ المکرمہ دا شہر ہے, رات دا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلدی کھڑی ہے. مکے دے لوگ ستے پین, اللہ دے محبوب ایک جگہ تو گزرتے پین. حضور دے مبارک کنہ دے وچ کہیں دے رومن دی آواز آئیے. میاں سارے نال تا ہم سہ روندے پے ہومن اسا پچھن گوارا نہیں کریں دے, لیکن اللہ دے محبوب رستے تو گزرتے پین. آواز کہیں دی سسکی دی آئیے, قدم مبارک رک گئے. غور کیتے نے آواز کس پاس ہوئے, جس سمت آواز آئی حضوروں پاسے ٹر پین. تھوڑے جا سفر کیتے نے دے دن ایک چار دیواری ہے چھوٹی چھوٹی. ایک نوجوان ہے, رنگ دا کالا ہے اور چکی بھی چلیندہ بیٹھا ہے اور رو رو کے کپڑے بھی پسائی بیٹھا ہے. تو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا بلال روندہ کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت بلال نے اس وقت کلمہ نہ پڑھا ہے حضور دا. حضور دی غلامی دا تو گلے چ نہ ہے. امیہ دا غلام خرید کیتا غلام ہے پیا, اور امیہ حضور دا دشمن ہے, دشمن دا غلام ہے. آدھے تو کو پتہ ہے کہ میرا مالک بڑا ظالم شخص ہے پیا, اور میری ڈیوٹی لئی سی کہ بلال رات کو سمر تو پہلے یہ جو جڑن پی کے سمیں شدت نال بخار ہے. بخار دی وجہ تو جسم ٹوٹدا ویندا ہے, لیکن فجر دی سزا تو بچن دی خاطر میں چکی تے چلیندا بیٹھا. جسم وچ درد اتنا ہے رومنا تے پیا کیا کراں. جب حضور نے یہ گال سنی ہے تو حضور پیچھے واپس پلٹے. حضرت بلال نے پیچھے آواز دے کیا کہ ہر کوئی آندا ہے پوچھ کے چلا ویندا ہے, کوئی ایسا بھی کوئی نہیں جڑا آ کے زخمات مرہم چا رکھے. حضور جملے سن کے واپس چلے گئے. تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے نبی واپس ہیں. سجے ہاتھ تے اوتے کھیر دا پیالہ ہے, کھبے ہاتھ تے اوتے کھجورا ہن. فرمانے بلال تو کھجورا کھا کے کھیر پی کے سم ون, آج دی رات محمد عربی طرح کم کرے سی. حضرت بلال فرمانے میں کو تھکاوٹ بھی بہوں ہے اور بخار بھی شدت نال ہے. فرمانے میں کھجورا کھا دیاں کھیر پیتا میں کو نیندر آ گئی ہے. اور اللہ دے محبوب چکی چلیندے بیٹھے کہندی غیر مسلم آئی
اللہ اکبر. حضور دے اس عمل کو دیکھ کے آسمان دے فرشتے بھی جھوم اٹھے. عرض کی تھی مالک کیسا محبوب بنایا ہی اپنے تو اپنے یہ تو غیران دے بھی بار اٹھاون والے ہیں. پیر میرے علی شاہ سفر میں نے کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر میرے علی جا نہیں بولن دی. اللہ اکبر. حضور ساری رات چکی چلیں دے رہن. صبح دی نماز تو پہلے حضور واپس چلے گئے, کام مکمل تھی گیا ہے. حضرت بلال فرمائیں میری آنکھ کھلیے تو میں منظر ڈٹھے کہ سارے جو پیچھے پہ ہیں. ادن میں اپنے مالک دی خدمت گیا, امیہ کو پہنچا, ان دی غلامی چھامی. میرے جسم دے ہوتے قبضہ امیہ دا ہے لیکن دل دے ہوتے قبضہ کملی والدہ تھی گیا ہے. ساری دیوار میں کم کریں نہ رہی ہیں لیکن حضور دا مکھڑا اور حضور دا عمل میرے دل اچ گھر کیتا ہویا ہے. فرمائے دوسری رات تھا یہ, اسے وقت حضور وال تشریف گھرنا ہے, وال کھیر کی دی ودن اور کھجوراں کی دی ودن. فرمائے بلال تک بخار حالے نہیں ہو سی, تو آج آرام کر میں تیرا کم کرے سا. میاں سوچ تا صحیح ذرا منظر او گھنتا کیسا منظر ہو سی کہ جب حضور ایک غیر مسلم کو آدھے بین تو ستا پیا رہے میں تیرا کم کرے سا. سارے بیرا دی گاں کھلی ودی ہوئے, اسا پتر کو آدھے ہمان چاچے دے گھر آکا گاں کھلی ودی ہے. اسا اے ہمت نہیں کریں دے جا کہ یار گاں کو بدھا جا, لیکن اللہ دے محبوب دی سیرت دیکھ, حضور دا کردار دیکھ. حضور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, فرمایا تو آدھے کہ میرے رسول دی زندگی بہترین نمونہ ہے بھی. میاں یہ کو پکڑن دی ضرورت ہے. اسا گمراہی دی تل تلج این واسطے پھنس چکے ہیں. اسا حضور دی فرمان کو بھی چھوڑ دیتے, حضور دی سیرت کو بھی چھوڑ دیتے. دوسری رات حضور تشریف گئے, حضرت بلال سم گئے, اللہ دے محبوب ول چکی چلے دے بیٹھے. ساری رات گزر گئی ہے. تیسری رات حضور ول واپس ہیں, ول کھیر چاہیے ودن, ول کھجورا چاہیے ودن. فرمائے بلال بخار تا آرام آ گیا ہو سی لیکن کمزوری ہو سیا, نکاحت ہو سیا, تو آج کھجورا کھا کے کھیر پی کے سامن آج بھی تیری چکی میں چلے سا. حضرت بلال فرمائے یہ ترائے راتی میری زندگی دی کائیاں پلٹ کے رکھ لیتی نے. دل دے اندر کلمہ پڑھ کی دہانے لیکن زبان دے نال کلمہ پڑھنا باقی ہے. لوگ لوگ کے حضور دی خدمت دے جانے ہن, حضور دی غلامی جا کے باوینا جنگلاں دے اندر جھاڑیاں دے اندر حضور کو ملنے دی کوشش کرے نا. حضور نے ایک در فرمایا بلال روزانہ آنے اور ہی میں چلا میں نے کلمہ نہیں میں پڑھتا ہے. آج کی دی یا رسول اللہ میں تے انتظار ہے جامی کہ تو سا کڑی دیوار حکم فرمے سو تے میں غلام پیش کرے سا. پردن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمیہ حضور دی سیرت کو اپناون دی ضرورت ہے. آج کل ہر بندے دے خوشکی, غصہ, نفرت یہ چیزاں بہت زیادہ ہیں بیاں, لیکن اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ لوگاں دے نال محبت کرو, اللہ دی ذات تہاڈے نال محبت کرے سی. حضور دے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ, مجلس لگی آئی یہ سامنے تو آندا ہے, ادھے سونا اچھا اخلاق کیا ہے بھیا؟ تو حضور نے فرمایا اچھا اخلاق جڑا ہے نا وہ حسن اخلاق لوگاں دے نال اچھا اخلاق ہے بھیا. دین کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا اخلاق دین ہے. وہ صحابی موڑ کے این پاسو آ گیا, عرض کی تھی یا رسول اللہ دین کے کو آدھن, دین دی تعریف کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اچھا اخلاق دین ہے بھیا. وہ مردہ وال ای پاسو آ کھڑے, عرض کی تھی یا رسول اللہ دین کے کو آدھن؟ فرمایا کہ اچھے اخلاق کو تا دین آدھن. میاں پنجویں دفعہ کیا تریجی دفعہ کہ عالم کو پوچھا ونے وہ جس رویے دنال جس لہجے دنال جواب دے سی وہ میں کوئی پتہ ہے تو ہاں کوئی پتہ ہے, لیکن وہ چوتھی پنجویں دفعہ حضور دی پشت پچھو آگے کھڑ گئی ہے. آدھا یا رسول اللہ دین کہہ کو آدھن؟ فرمایا اچھا اخلاق دین ہے. اما ہوا اللہ تغضب, فرمایا جو کچھ میں تک فرمایا ہے یہ کو پکڑ گن اور غصہ کرنا چھوڑ دے. تو غصہ چھوڑ دے سے تیری دین دی حفاظت تھی ویسی. اللہ اکبر. تو میاں جنہ لوگاں نے ولایت حاصل کیتی ہے اس رستے دے ہوتے آ کے کیتی ہے. ولایت اگر کہیں بندے نے شارٹ کٹ حاصل کرنی ہے, اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے اور شارٹ کٹ وجنا چاہتا ہے تو اللہ والیاں دے عمل تو بھی سکھ سکتا ہے اور لوگاں دی خدمت دے نال ولایت بہت جلدی مل سکتی ہے. حضرت حسین شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے سرخیل ہیں, آپ فرمائن کہ میرا ایک مقام ولایت رک گیا ہے, میں اپنے مرشد کو اجازت کی تھی اور جنگلاں دا باسی بنوں. 7 سال میں جنگلاں دے وچ بہ کے مجاہدہ کیتا,
عبادت کی تھی، ریاضت کی تھی، چلا کشی کی تھی، لیکن میرا مقام طے نہ تھیا۔ فرمایا کہ 7 سال گزرن دے بعد میں جنگل اچ بیٹھا ہمیں، ایک کتی میرے سامنے تو ٹپی ہے، جندہ پیر لت زخمی ہے اور لت تو خون دا پھوارا نکلدا ویندا ہے، کہ بندے نے پتھر مارا ہی شاید۔ فرمانے میں کون ہوتے ترس آ گیا، میں کتی کو پکڑ کے اتھے بلھائے چا اور اپنا کپڑا پاڑ کے اندھی لت پٹی کر چھوڑی بھی۔ فرمانے جب میں پٹی کی تھی وہ سکون آ گیا ہے، جب وہ سکون آ گیا وہ میرے کو بہ گئی ہے۔ فرمایا دوسری دیوار جی میں ڈاکٹر پٹی کریں دے، میں پٹی تبدیل کی تھی ہے، انہی نوی پٹی کی تھی میں، تریجی دیوار وال پٹی کی تھی میں۔ فرمایا جب تریجی دیوار میں پٹی کی تھی ہے، انہی طبیعت سنبھل چکی ہے، جب کتی روانہ تھی ہے، بہاوتین اگر اتنا دیتا ہے نظر عرش اولا دے پار ویندی ہے، اگر تلے دیتا ہے نظر تحت سرا دے پار ویندی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تھوڑا تھوڑا اگا تھی آؤ، پچھو جا کوئی نہیں، گائے پیسی اگا تھی آؤ۔ مہربانی، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تمیاں ذرا سمجھ سکتے ہوئے نمازاں عبادات ریاضت ایک پاسے ایداں اس مخلوق دی خدمت کیتی ہے جڑے درندے ہیں تے اشرف الانسان اگر تو خدمت کریں، اچھا رویہ رکھیں،